سیلف اویئرنس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کہ میں قیمتی ہوں، اللہ نے مجھے قیمتی پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں عام نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے سب سے بڑی نعمت یعنی ذہانت عطا کی ہے، مجھے شعور عطا کیا، مجھے علم سیکھنے والی مخلوق بنایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، بلڈنگ ہے، فین چل رہے ہیں، یہ پلرز ہیں، آپ کو اپنی سراؤنڈنگز کے بارے میں، آپ کے ارد گرد کے بارے میں آپ کو سارا علم ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ کیا آپ کو اپنے بارے میں بھی علم ہے کہ میں کیا ہوں؟ تو اپنی ذات کے بارے میں علم ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو ہم سیلف اویئرنس کہتے ہیں۔ اسی کو جاننے کے بارے میں علامہ اقبال نے خود ہی کا لفظ استعمال کیا، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی کہ انسان بہت بڑا خزانہ ہے۔ خزانہ کیا ہے؟ یعنی ایک شعوری مخلوق ہے، اس کے اندر علم چھپا ہوا ہے، وہ کائنات میں سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، وہ پوری کائنات کو فتح کر سکتا ہے، وہ پوری دنیا کا حکمران ہو سکتا ہے۔ انسان بڑی بڑی مشکلیں پڑ جائیں تو وہ ان کو حل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سارا خزانہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے اپنے پاس ہے، اس کی ذات کے پاس ہے، اس لیے انسان قیمتی ہے۔ تو میرے بیٹے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے یہ سمجھنا، سیلف اویئرنس، اپنی ذات کے بارے میں آگاہ ہونا، اپنے سیلف کے بارے میں، سیلف خود کے بارے میں، اپنی خودی کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں خود شناس ہونا۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو کہتا ہوں میں ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں کیا ہے؟ آئی ایم یا می جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ ہماری پوری شخصیت ہے۔ تو اس کی اہمیت کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ شخصیت کیا ہوتی ہے، اس کے کتنے اجزاء ہیں، ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، چینلائز کیسے کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی پڑھائی کے لیے، آپ کے اکیڈمکس کے لیے، آپ کے کیریئر میں آپ کی سکسیس کے لیے۔ تو اپنی ذات کے بارے میں جاننا، جب آپ کو اپنی ذات کے بارے میں بیٹا جاننا شروع کرو گے نا تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا لائف کا، کہ زندگی تو اور ہی ہو گئی ہے، ہم کہاں یہ کچرے کے ڈھیر میں پڑے رہے ہیں اور ایمی ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں غور کرتے رہے ہیں۔ خزانہ تو ہمارے اندر ہے۔ میرے بیٹے سب سے پہلے اس موضوع میں آپ کو آج میں جس موضوع پر بتاؤں گا وہ ہے لو فار سروائیول اینڈ لائف، یعنی سیلف اویئرنس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے اپنی لائف کے بارے میں اور سروائیول کے بارے میں، اپنی زندگی سے محبت کرنا۔ بھئی اللہ نے کائنات میں سب سے قیمتی چیز کون سی دی ہے آپ کو؟ زندگی دی ہے۔ کسی کو پھانسی پہ چڑھایا جانا ہو تو وہ کہے مجھ سے سارا جہان لے لو، لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مرنے والا ہو وہ پوری سلطنت بھی دے تو اللہ اس کو ایک لمحہ نہیں دیتا، ایک سانس کی مہلت نہیں دیتا۔ زندگی قیمتی ہوتی ہے، زندگی کسی صورت پہ نہیں ملتی۔ تو آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز آپ کی لائف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اہمیت دینی ہے۔ بھئی آپ زندہ ہوں گے تو پڑھیں گے نا، زندہ ہوں گے تو دوستیاں ہیں، زندہ ہوں گے تو دشمنیاں ہیں، زندہ ہوں گے تو شریک برادریاں ہیں، زندہ ہوں گے تو یہ ساری زندگی کی بہاریں ہیں۔ جب زندگی نہ رہی، نہ دوستیاں رہیں گی، نہ حسد رہے گا، نہ دشمنیاں رہیں گی، نہ دوستیاں رہیں گی، نہ اپنے رہیں گے، نہ غیر رہیں گے۔ تو سب سے اہم چیز جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، خواہ آپ زندگی میں ناکام ہوتے ہو خواہ کامیاب ہوتے ہو، آپ نے سب سے زیادہ اہمیت اپنی لائف کو دینی ہے، سروائیول کو دینی ہے، اپنی زندگی کو دینی ہے۔ یہ چیز بہت کم بچوں کو بتائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے آگے چل کر اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ اور چیزوں میں اپنی کنڈیشنلائز کر بیٹھتے ہیں، مشروط کر بیٹھتے ہیں اپنی زندگی کو، جس سے پھر نقصان ہوتا ہے، جس کا میں آگے چل کے تذکرہ کروں گا۔ تو پہلے زندگی کی اہمیت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انسان اتنا قیمتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی گویا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے۔ اس سے ایک اور مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ سارے انسانوں کے اندر ہے وہ ایک یونٹ کے اندر بھی ہے۔ تو میرے بیٹے سب سے اہم کیا چیز ہوئی پھر؟ زندگی۔ زندگی اتنی قیمتی چیز ہے، سروائیول لائف اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کو کیا حکم دیا ہے کہ اگر زندگی بچانا ہو تو پور کا، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بقدر لائف بچانے کے، یعنی جتنا جس سے آپ اپنی لائف کو سیو کر سکتے ہو اتنا آپ پہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ زندگی بچانے کے لیے اللہ نے اپنے حکم کو چینج کیا ہے۔ یس اینڈ نو؟ اللہ نے
سکھائی ہے زندگی کو اہمیت دینے کے لیے. زندگی اتنی قیمتی چیز ہے. حالانکہ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ نفل پڑھ لینا, یہ چیز کر لینا, مجھ پہ توکل رکھنا, لیکن اللہ نے بات سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر حرام بقدرے ضرورت بھی آپ کو استعمال کرنا پڑے تو میرے بیٹے آپ اس کو کر سکتے ہو. اب دیکھو ہوتا کیا ہے, یہاں بچوں کو زندگی کی تربیت نہیں دی جاتی. کامیاب ہونا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, فلاں بننا ہے, فلاں بننا ہے. نہیں بنا تو بچے مایوس ہو جاتے ہیں, پریشر لے لیتے ہیں. ایون یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ بچے خودکشی تک کر لیتے ہیں. بہت سے اخبارات میں, نیوز پیپر میں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں بچوں نے اچھے نمبر نہ آنے پر خودکشیاں کی ہیں, اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے. ایون بہت سے بچے زندگی میں ناکام ہو کے ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, احساس سے, ناکامی کی وجہ سے, محرومی کی وجہ سے. اور بہت سے پھر جو بہادر ہوتے ہیں وہ دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں, پھر وہ دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں, دوسروں کو مارتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں بچوں کی مائنڈ سیٹ نہ بنانے کی وجہ سے کہ زندگی قیمتی ہوتی ہے, یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. اس وجہ سے دوسروں کی بھی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی, اپنی لائف کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں.